مارشل آرٹ کی اصل ریسرچ پیش کرنے سے پہلے اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بنا دیکھے سمجھے بولتا ہے اور بنا تحقیق لکھی ہوئی بات پر یقین کر لیتا ہے، جب یہ بات بھی پچھلا اور موجودہ زمانہ جانتا ہے کہ صدیوں سے حق پر ظلم اور خلاف ورزی ہوتی آ رہی ہے، اور زمانے گزرتے گئے اور تاریخ افسانے بنتے گئے۔ مسلمان کی تاریخ کی روشنی اتنی وسیع ہے کہ ہر زمانے میں مسلم کی تاریخ مٹائی گئی، جس کا واضح ثبوت ہلاکو خان، چنگیز خان اور منگول کی جینوسائیڈ، جو کائنات کی سب سے بڑی قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا، وہ منگولوں کے ہاتھ کیا گیا اور تاریخ کو مٹایا گیا۔ شیخان دانش خان نے مارشل آرٹ کی ریسرچ کرنا اور وہ تمام تاریخی مقامات پر جا کر ریسرچ کی۔ پچھلے 15 سالوں کی تمام محنت کا اپنی آنے والی مارشل آرٹ کی ہسٹری کی بک سے پہلے آپ دوستوں سے انفارمیشن شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ مارشل آرٹ کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، مگر سچ اور صحیح کیا ہے، اس پر آج بات شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم مارشل آرٹ کرتے ہیں۔ مارشل آرٹ لیٹن زبان کا ورڈ ہے، انگلش نہیں، جو جنگ پسند کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آرٹ فرینچ ورڈ ہے جو کلا کے لیے یوز ہوتا ہے، آج اسی انگلش زبان میں یوز کرایا جاتا ہے۔ یہ خود ساختہ الفاظ ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ، ایک کہانی ہے جو کسی کو نہیں پتہ۔ خاص ایشیا میں یہ ویسٹرن فریز ہے۔ جاپان میں مارشل آرٹ کو بوجوٹسو کہا جاتا ہے، یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ کیونکہ آئے قدیم زمانے میں لے کے چلتا ہوں۔ مارشل آرٹ کو لے کے کئی قصے کہانیاں سوشل میڈیا میں، گوگل وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن یہاں کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد قدیم مارشل آرٹ پینکراشن سے اس کی شروعات کرتا ہوں، جو رومن امپائر کے زمانے میں ہونے والی وہ خونی لڑائی کا نام ہے جو روم ریاست کے جوانوں کا مقابلہ کبھی سپہ سالاری تو کبھی بادشاہت کے لیے کرایا جاتا تھا، لیکن ایک سوچ اور تاریخ کو ہم سے چھپایا گیا۔ رومن امپائر کے ظالم بادشاہ اندھیری بلبلیوں والی جیل میں قیدیوں کو بھوک پیاس سے رکھتے تھے، وہ اکثر بھوک پیاس سے ہی خود مر جایا کرتے تھے۔ انہیں عوام اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے طاقتور روم جوانوں کے ہاتھوں مروایا جاتا تھا، اور ثابت یہ کیا جاتا تھا کہ روم دنیا کی طاقتور قوم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روم دنیا کی طاقتور قوم ہے، لیکن وہ طاقت کہاں اور کن لوگوں پہ دکھاتے تھے، یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روم جنگجو بھی تھے، لیکن مقابلے میں قیدی جو حالات کے ہاتھوں کمزور ہوتے تھے، انہیں ایک ساتھ رومی جوانوں کے ہاتھ مروایا جاتا تھا، اور ہرکولس جیسی کہانیاں بنائی جاتی تھی۔ انہیں مقابلے، جنگ، بربریت، ظلم کی فنڈامنٹلز لائک پینکراشن، جو اس اسٹائل کا روم سے تعلق ہے، وہ بھی وجود میں آیا، جس میں ریسلنگ، باکسنگ، نیزہ، تلوار بازی کا استعمال کیا جاتا تھا اور موت کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ اس کا آغاز 643 قبل مسیح سے بہت پہلے ہوا تھا۔ کچھ کہتے ہیں 648 میں پینکراشن یعنی پان کا مطلب تمام اور کرا طاقت یعنی تمام طاقت کے ہیں۔ پینکراشن بھیڑ میں طاقت قوت کا خونی کھیل کھیلنا، یہ خونی کھیل کھیلنا پسندیدہ کھیل مانا جاتا تھا۔ یہ مقابلے اس زمانے میں مشہور تھے، لیکن مقابلہ صرف اولمپک ٹورنامنٹ نہیں تھے، بلکہ یہ اپنی شان و شوکت کے لیے اور خاص اپنے آقاؤں کے لیے، دیوتاؤں کے لیے خاص رسم کے طور پر کی جاتی تھی۔ یونانی شہروں میں اس مقابلے کا بہت زور و شور ہوا کرتا تھا۔ یہ گریسوفون لیشول نے لکھی تھی۔ یہ رسم انہی کے ہاتھ سے دنیا میں متعارف ہوئی۔ ان مقابلوں کا ایک مقصد بنا ہتھیار کے گریک فوجی نظام کو اور فوجی کو تیار کرنا تھا۔
اسی زمانے میں تلوار اور نیزہ بازی کے کھیل کو بھی کھیلا جاتا تھا۔ گریک رومن امپائر میں کچھ ویپن کی خاص استعمال بھی ہوتا تھا جو آج اسپورٹس میں شامل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سیجیٹیریس، جسے آج آرچری کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اسپورٹس میں نمبر 2 ایسپس، سامنے والے کو جھٹکا دھکا دینے اور سامنے والے کو حملے سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ لکڑی اور لوہے پر ضرورت پڑنے پر حملہ وار دونوں سے بنائی جاتی تھی۔ یہ پھینک کر ماری جاتی بھی تھی۔ آج اسپورٹس میں ڈسک کے نام سے اسے کھیلا جاتا ہے جو اولمپک میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ نمبر 3 پوگیو، جسے آج ڈیگر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 پلم، جو ڈنڈے کے آگے لگا نیزہ جسے آج اسپورٹس میں جیولن تھرو کے نام سے پکارا جاتا ہے اور کھیلا جاتا ہے اولمپک میں بھی۔ نمبر 5 ہستا اور پلم سے ملتا ہے لیکن کلوز فائٹ میں یوز کرتے ہیں اسے بھی۔ نمبر 6 گیسٹرا فیٹس، جو چھوٹا ہوتا تھا اور قریب کی شکار کرنے میں کام آتا تھا۔ آج اسے کراسبو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم رومن امپائر کے 7ویں ہتھیار کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اتنی طاقتور قوم جو دنیا پہ قابض تھی، ان کو اور ان کی کمر کو توڑنے والے صحابہ اکرام، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام موجود تھے، جن کے نام سے، جن کے کردار سے اور جن کی تلوار سے رومن امپائر کی کمر اور نسل ٹوٹ کے رہ گئی۔ رومن امپائر کا 7واں ہتھیار کوپس تھا۔ ایک چھوٹے سائز کی تلوار ہوتی تھی، آری کی طرح، جس کی پکڑ اور پیچھے کا حصہ ذرا پتلا اور آگے سے موٹی تلوار ہوتی تھی۔ آج اسے برج ہیمر کے نام سے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ گریک رومن امپائر میں جینے کے انداز میں شامل تھا لباس کا نہ ہونا ان کا برابر تھا۔ لباس یعنی عوام الناس میں کم سے کم لباس کا استعمال کرنا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی آدھی چادر کو اپنے پورے جسم پر لپیٹ کر اپنی آدھی زندگی گزار لیا کرتا تھا۔ پینکریشن کے مقابلہ ہو یا جینے کا طریقہ، یہ سب آج کی اسپورٹس ریسلنگ اولمپک میں گولڈ، سلور، برونز ملنا محض گریک رومن امپائر کی یاد زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، جسے آج اسپورٹس اولمپک مارشل آرٹ سے منسوب کیا گیا ہے۔ ریسلنگ، MMA، تھائی اور دیگر کھیل میں ایک انڈر گارمنٹ میں کھلایا جاتا ہے۔ اسپورٹس پہلے نہیں آیا دنیا میں، بلکہ مارشل آرٹ پہلے آئی دنیا میں۔ اسپورٹس 3000 سال پرانی ہے اور اولمپک 776 BC۔ تاریخ کا سب سے پہلا کھیل نیزہ پکڑنا اور پھینکنا تھا، شکار کرنے کے لیے، اور پھر گریک ریسلنگ، ساتھ باکسنگ جو جان لینے کے لیے کھیلی جاتی تھی، جو 70,000 BC سے ملتا ہے اس کی تاریخ، یعنی پیدا ہوا ہے۔ ایمیچور اسپورٹس ایسوسی ایشن 1880 میں بنیاد رکھی گئی۔ 19ویں صدی میں کئی نئے کھیل بھی ایجاد ہوئے۔ مارشل آرٹ پہلے آیا، اسپورٹس بعد میں، اور اس کی سائنس پر ریسرچ اور ایجوکیشن اس کے بھی بعد میں۔ رومن کا طرز عمل آج مارشل آرٹ اور اسپورٹس میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل آرٹ ابھی باقی ہے، جو اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یاد رہے، رومن سے سب سے زیادہ ظلم اور مقابلہ عیسائی اور پھر مسلم نے سہا ہے، اور اس کے منہ توڑ جواب بھی مسلمز دیتے رہے ہیں۔ مارشل آرٹ رومن گریک سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کی مارشل آرٹ کا اینٹی ڈوٹ 1400 سال پہلے کے لوگوں سے ہوا، اور بعد میں الگ الگ ملک قوم کی طرز زندگی سے مزید ریفائن انداز میں جو ہوا وہ ظلم کے خلاف، ظلم کے بغیر، صرف بچاؤ کے لیے کیا گیا۔
جسے اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ مارشل آرٹ کے علاوہ اگر آپ اس پہلو کو غور کریں کہ رومن امپائر سب سے طاقتور لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں ٹوٹنا پڑا، ہندوستان بڑی ریاست جس پہ رومن امپائر اپنا قبضہ بھی کر سکی اور انہیں ہرایا بھی، فارس طاقتور ترین ریاست جس کو توڑ کے رکھ دیا، تمام قوموں کو توڑ کے رکھنے والا آخر مسلمان سے کیوں ہار گیا؟ پٹھانوں سے جب سامنا ہوا رومن کا یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کا تو اسے بھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ در حقیقت ہم مارشل آرٹ کی خصوصیات کو جاننے سے پہلے اگر اس بات پہ غور کریں کہ مارشل آرٹ سے پہلے انسان کی خوبی اس کے سکلز اور اس کا جذبہ، اس کا جنون ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ واضح طور سے ان تمام ہسٹریز سے ملتا ہے جہاں جہاں رومن امپائر کو ہار ہوئی، کب کب ہار ہوئی، کیوں ہار ہوئی، یہ تمام ہسٹریز موجود ہیں، اور یہ وہ ہسٹریز ہیں جو مسلمان کی تمام ہسٹری کو جلانے کے بعد بھی واضح طور پہ دنیا میں موجود ہیں۔ بے شک یہ آخری زمانہ ہے اور ان سے پھر دوبارہ سامنا ہونا ہے، پر اس بار مسلمان ان تمام مشکلات کا، ان تمام طاقتوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔